کرتے ہو، کوئی فارمولہ بھی تو ہونا چاہیے۔ مسلمانوں میں اختلافات تو ہیں، کوئی فارمولہ بھی تو ہونا چاہیے کہ سب میں اتحاد ہو جائے۔ سوال دیکھو کہ اتحاد کی بات تم بھی کرتے ہو، بہت سے اور لوگ ہیں وہ بھی اتحاد کی بات کرتے ہیں، لیکن کوئی بات، کوئی فارمولہ بھی تو ایسا ہونا چاہیے کہ سب مسلمان متحد ہو جائیں۔ اور دوسری بات اس نے یہ پوچھی کہ سنی اور شیعہ میں فرق کیا ہے۔ چونکہ سوال کرنے والے نے علمی سوال کیا ہے، اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے علمی جواب دوں۔ آپ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ پہلے میں بتا دیتا ہوں فرق، سنی اور شیعہ میں فرق کیا ہے یہ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں حل بھی بتاؤں گا کہ کیسے متفق ہو سکتے ہیں، کیسے اتحاد ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے نا آپ سب کی؟ میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں بتا رہا، جسے زیادہ فرق پوچھنے ہونا اسے چاہیے کہ شیعہ اپنے مولویوں کے پاس جائیں، سنی اپنے مولویوں کے پاس جائیں، جن کا کام ہی فرق پیدا کرنا ہے۔ سرکار نے پردہ فرمایا، اور سرکار کے فرق بتا رہا ہوں، سرکار نے پردہ فرمایا، امت فوراً دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ غور سے سنو، امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ بازار میں پڑھ رہا ہوں، حجرے میں نہیں پڑھ رہا، میں نے گھڑے میں منہ نہیں ڈالا ہوا، سپیکر پہ پڑھ رہا ہوں۔ سرکار نے پردہ فرمایا اور امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصے نے کہا کہ ہم سرکار کا کہ دین کی تشریح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لیں گے، اور ایک طبقے نے کہا نہیں، ہم رسول اللہ کے دین اسلام کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لیں گے، وہ سنی کہلائے، اور جنہوں نے کہا کہ ہم تشریح اہل بیت سے لیں گے وہ شیعہ کہلائے۔ دونوں کی منزل اسلام ہے، دونوں پہنچنا چاہتے ہیں سرکار کے اس حقیقی دین تک، لیکن راستے ایک نے صحابہ کرام کا راستہ چنا، دوسروں نے کہا ہم اہل بیت کے ذریعے سے سرکار کے دین تک پہنچیں گے۔ یہ ہے فرق، اور بس اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے۔ منزل دونوں کی ہے رسول کا دین، سنی بھی سرکار کے دین تک پہنچنا چاہتے ہیں اور شیعہ بھی سرکار کے دین تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے درمیان کچھ ایسی شخصیات نہ ہو جو اہل سنت کے ہاں بھی محترم ہیں، شیعہ کے ہاں بھی محترم ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ میں درود پاک کے سائے میں ایک نام لینا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کے اس اجتماع مشترکہ اجتماع میں درود پاک کے سائے میں ایک نام لینا چاہتا ہوں، اور وہ نام ہے مولا کائنات سرکار علی ابن ابی طالب کا۔ اہل
حضرت علی علیہ السلام برگزیدہ صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. کسی کو اختلاف ہو تو یہیں کھڑے ہو کے بولے، بعد میں چون چون کوئی نہ کرے. جسے تکلیف ہو یہیں پہ کھڑا ہو کے سوال کرے. مولا علی علیہ السلام اہل سنت کے نزدیک مقتدر صحابہ کرام میں اور اکابر صحابہ کرام میں سرکار کا شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صحابی بھی ہیں مولا علی، خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں مولا علی. اہل سنت کے عقیدے میں خلیفہ راشد بھی ہیں مولا علی، عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں مولا علی، اور پنجتن پاک میں بھی ہیں مولا علی. اہل سنت کے نزدیک صحابی بھی ہیں، خلیفہ راشد بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، پنجتن پاک میں بھی ہیں، اور شیعہ کے نزدیک مولا علی اہل بیت میں بھی ہیں، پہلے امام بھی ہیں. آپ نے حل پوچھا نا، تو ہم ذات علی پہ متحد کیوں نہ ہو جائیں؟ جو آپ کے نزدیک خلیفہ بھی ہیں، اہل سنت کے نزدیک خلیفہ بھی ہیں، خلیفہ راشد ہیں، اکابر صحابہ میں ہیں، پنجتن پاک میں بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، اور شیعہ کے نزدیک وہ پہلے امام بھی ہیں، اہل بیت میں بھی ہیں. تو شخصیت مشترکہ ہو گئی نا. تو ہم رسول کے دین کی تشریح علی سے لیں، آپ صحابی سمجھ کے لیں، ہم اہل بیت سمجھ کے لیں. ہم مولا علی کو اہل بیت سمجھ کے ان سے دین لیں، آپ مولا علی کو خلیفہ راشد اور صحابی سمجھ کر ان سے دین لیں. اس بات پہ تو اتفاق ہے نا کہ پاک رسول کے بعد علی سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں ہے. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں اس کی سچائی کی دلیل موجود ہے. نجران کے عیسائی جب آئے تھے تو جھوٹوں پہ لعنت کرنی تھی، تو جس کو رسول ساتھ لے کے گئے، پہلا علی، دوسری سیدہ، تیسرا حسن، چوتھا حسین، یہ پنجتن پاک کا گلدستہ عیسائیوں کے مقابلے میں سچ بولنے کے لیے گیا تھا اور جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے گیا تھا. ان سے بڑا سچا عالمین میں کوئی نہیں ہے. آپ صحابی بن پر سمجھ کے ان سے دین لیں، شیعہ اہل بیت سمجھ کے دین لیں. آپ پاک بی بی کو صحابیہ سمجھ کے ان سے دین لیں. ہم رسول کی بیٹی سمجھ کے، اہل بیت سمجھ کے، عالمہ غیر معلمہ سمجھ کے، طاہرہ سمجھ کے، معصومہ سمجھ کے ہم بی بی سے دین لیں. عظمت سیدہ پہ بلند حسن کو آپ صحابی سمجھ کے ان سے دین لیں. ہم امام سمجھ کے، اہل بیت سمجھ کے، مولا حسین سے آپ صحابی سمجھ کے دین لیں. شیعہ مولا حسین کو امام سمجھ کے ان سے دین لیں. مسئلہ حل ہو گیا یا نہیں؟ اتحاد ہو گیا یا نہیں؟ اور اتحاد صرف یہی گھرانہ لا سکتا ہے، یہی گھرانہ لا سکتا ہے. دیکھیے، ایک دوسرے کو ایک لفظ بہت عام طور پہ کہا جاتا ہے اور وہ لفظ ہے گمراہ. میں اس کو گمراہ کہتا ہوں، وہ مجھے گمراہ کہتا ہے.
یہ گمراہ لفظ جو ہے، یہ اگر سارے کے سارے شاہ جی فتوے اکٹھے کیے جائیں نا، سارے کے سارے جو ایک دوسرے کے خلاف دیے گئے، تو مسلمانوں کا ایک بھی مکتبہ فکر نہیں بچتا جو گمراہ نہ ہو، سارے کے سارے گمراہ ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سرکار کوئی ایسا طریقہ سوچ کے چھوڑ کے گئے کہ جس سے ہم گمراہ نہ ہوں؟ ایک دوسرے کو گمراہ کہنے کے، فتوے لگانے والے گمراہ نہ ہوں، تو سرکار نے ایک حدیث سرکار سے منسوب ہے اور مسلمانوں کی ساری کتابوں میں موجود ہے، لوگو انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، لوگوں میں تمہارے درمیان دو ہم وزن چیزیں، دو بھاری چیزیں چھوڑے ہوئے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، پیچھے چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ وابستہ رہے، تم ان دونوں کے ساتھ تم نے تمسک رکھا، تو کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو عزیزان محترم دیکھیں، جو آیت میں نے پڑھی اس میں حکم ہے کہ فرقہ نہیں بنانا، فرقہ ولا تفرقوا۔ یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں بہت سارے، میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، یہ صیغہ ہے امر کا، لوگ بڑا کیجول لے لیتے، اتحاد کرو آپس میں، بس شرکہ نہ کرو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم ہے، اور فرقہ نہ بنانے کا حکم ہے۔ یہ واجب ہے، یہ بات سارے سن لو، یہ واجب ہے کہ فرقہ نہیں بنانا، اللہ کا حکم ہے، قرآن ہے، آیت ہے، روایت نہیں ہے کہ فرقہ نہیں بنانا۔ فرقے کی قرآن نے مذمت کی ہے۔ اب ایک لفظ بہت عام طور پہ سننے میں آتا ہے، اور وہ لفظ ہے مسلک۔ سننے میں آتا ہے، آپ تو میرے خیال میں کچھ تھوڑی نیند کے دباؤ میں، یہ لفظ مسلک بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک، یہ جتنے مولوی ہیں سنیوں کے بھی اور شیعوں کے بھی، یہ سارے سر جوڑ لیں، بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک قرآن میں مجھے لفظ مسلک بتائیں۔ قرآن میں لفظ مسلک مجھے بتاؤ، مجھے دکھاؤ کہیں قرآن میں لفظ مسلک آیا ہو۔ اور پھر بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک مجھے سارے فرقوں کے مولوی اپنے اپنے سر جوڑیں جو کبھی نہیں جڑ سکتے، یہ مولوی اپنے اپنے سر جوڑیں اور مجھے بتائیں کہ بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک کہیں لفظ مذہب ہے؟ فرقے کی مذمت ہے، مسلک قرآن میں ہے ہی نہیں، مذہب قرآن میں ہے ہی نہیں، تو پھر قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ تو مسلمانوں، اس مشترکہ اجتماع میں تمہیں دین بتا دیتا ہوں کیا دین کیا ہے۔ پاک رسول سجدے عالمین میں میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھ دیجیے، کرنے والا کوئی نہیں۔
سرکار سے بڑا عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے. پانچ جماعت نماز کی سرکار امامت فرما رہے ہیں اور سرکار سے بڑا امام بھی کوئی نہیں ہے. امامت فرما رہے ہیں. بچہ کوئی آیا، اب آپ ہو سجدے میں، پشت کی طرف سے بچہ کوئی آئے، آپ کو کیا پتا ہے کون آیا؟ پتا چلتا ہے؟ جسے پتا چلے اس کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ یوں کر کے دیکھے. اور میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو سجدہ تھوڑا سا طویل کیا ہوا کہ انہوں نے سر اٹھا کے یوں دیکھنا شروع کر دیا. ہوا ہے ایسا، کیا کیا جائے؟ معلوم نہیں ہوگا، ہو گیا، غلطی ہے. نماز میں غلطی ہو جائے یا اسے دہرا دیں یا سجدہ سہو کر لیں، کوئی مشکل تو نہیں ہے نا بھائی. بچہ آیا، سرکار کی پشت پہ سوار ہو گیا. ٹھیک ہے، سرکار نے تسبیح سجدہ پڑھی، پڑھتے گئے. 2 دفعہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ، اتنا ہی پڑھ لیتے. سبحان ربی الاعلیٰ حضور نے ایک بار کہا، دوسری بار کہا، پھر تیسری بار کہا. سوچا حسین ہے، حسین پشت پہ ہے. چوتھی بار کہا، پھر سوچا حسین پشت پہ ہے. 72 بار کہا اور ہر بار سوچا کہ حسین پشت پہ ہے. کائنات کے سب سے بڑے نمازی کی نماز اور اس میں بار بار حسین. سے بڑا نمازی بار بار آ رہا ہے ذہن میں کہ پشت پہ حسین ہے، پشت پہ حسین ہے. اب سارے مسلمان فیصلہ کر لو کہ حسین کو دنیا سمجھ کے، نواسا سمجھ کے، بیٹا سمجھ کے رسول بار بار سوچ رہے تھے اور سجدے کو طول دے رہے تھے. فیصلہ کرو، حسین کو دنیا سمجھ کے؟ اگر تم یہ کہو نا کہ رسول نے حسین کو دنیا سمجھ کے، حسین کو دنیا سمجھ کے رسول نے سجدے کو طول دیا تو یہ ذات رسالت پہ الزام ہے. کافر ہو جاؤ گے جب یہ سوچو گے ہی کہ رسول کی نماز میں دنیا آ سکتی ہے. تو اب حسین کو اور کچھ مانو یا نہ مانو، معین الدین چشتی نے کہا تھا دین از حسین. حسین دین ہے. تو اب اختلاف کس بات کا ہے؟ 10 محرم کا دن گزرے،